علی بھائی، اگلا سوال ہے، رمضان المبارک 1441 ہجری کی آمد ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ آج کل حکومت پنجاب کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن کا امیج ہمارے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں انتظامیہ کو اس بات کا آرڈر دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس مرتبہ لوگ اپنے گھروں ہی میں نماز تراویح کا اہتمام کریں تاکہ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے بچنے میں مدد مل سکے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ وضاحت کر دیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک گھر میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے، فرض نماز کے حوالے سے بھی آلریڈی میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ اپلوڈڈ ہے۔ جو ہمارے پریزیڈنٹ جو تھے اس وقت موجودہ، ڈاکٹر عارف علوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، جو ایک دیندار شخصیت ہے، انہوں نے الازہر یونیورسٹی والوں سے فتویٰ لیا تھا، تو اس کے اوپر میرا الگ سے ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، آپ جا کے لکھیں گھر میں نماز پڑھنا انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ چیزیں کھل جائیں گی۔ وہ فرض نماز کے حوالے سے ڈسکشن تھی۔ یہ تو بہت ہلکا معاملہ ہے جو تراویح کا مسئلہ ہے، کیونکہ تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، یہ فرض نماز نہیں ہے۔ تراویح کہہ لیں اسے اپروپریٹ، اس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے جو احادیث کی کتابوں میں، وہ ہے قیام اللیل، رات کا قیام کرنا، اور تہجد بھی اسی نماز کا نام ہے، وطر کی نماز بھی اسی نماز کو کہتے ہیں، اور تراویح کی نماز بھی اسی نماز کو کہتے ہیں۔ یہ الگ سے ایک بحث ہے، یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے، تراویح 8 یا 20، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے یہ ساری بحثیں اس میں الحمدللہ کی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، آدمی کا فرض کے نماز کے سوا سب سے افضل نماز پڑھنا وہ ہے جو وہ نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ یعنی آپ نے کلیریفائی کر دیا کہ یہ میں فرض نماز کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ بھی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں گھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ نفلی نماز، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نماز مسجد میں پڑھنے سے افضل نفلی نماز گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں جب کوئی بندہ نفلی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ تو اپنے فرض کے سوا نفلی نمازوں کو گھروں میں ادا کرو۔ یعنی یہ مسلسل بخاری مسلم کی حدیث اس چیز کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ نفلی نماز تو گھر میں ویسے ہی گھر میں پڑھنی چاہیے۔ حتیٰ کہ جو 12 سنت موقدہ والی حدیث ہے بخاری میں بھی اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ سیدہ عائشہ سے، اس میں بھی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، اما عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں پہلے 4 رکعتیں ادا کرتے، یعنی سنت موقدہ، حدیث میں تو نفل کے الفاظ ہیں، سنت موقدہ تو ہم نے فقہ کی ٹرم ہے۔ پھر فرض کے بعد آ کے میرے حجرے میں 2 رکعتیں ادا کرتے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے تو میرے حجرے میں آ کے 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھتے تو میرے حجرے میں آ کے 2 سنت موقدہ جو ہم کہتے ہیں وہ ادا کرتے، اور پھر فجر کی جب اذان ہوتی تو نماز پڑھانے کے لیے جانے سے پہلے میرے حجرے میں 2 رکعتیں ادا کرتے اور پھر جاتے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی تو مبارک عادت تھی کہ آپ جو نفلی نماز ہے وہ گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے، جسے آپ سنت موقدہ کہہ لیں، غیر موقدہ کہہ لیں، وطر کہہ لیں، یہ ساری کی ساری کیٹیگریز ہیں، مین 2 کیٹیگریز، فرض اور نفلی نماز، تو یہ ساری کی ساری چیزیں نفلی نماز کی کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہیں۔ اب جہاں تک تراویح کا ایشو ہے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے مسجد نبی میں حجرہ لگایا گیا، آپ نے ہمیں قیام اللیل رمضان کا کروایا، 2 یا 3 راتوں تک کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، لوگ باہر سے کھانستے رہے نبی علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں، ظاہر مزہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے، اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو، تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو۔ اور پھر ایک طریق کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا، وہ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں، سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبوی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے۔ تو تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، سنت موقدہ کہہ لیں جو بھی اس کو ساتھ کہنا ہے تو نفلی نماز ہے، تو باقی چیزیں تو پھر بالکل چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے سے، مسجد نبی میں پڑھنے سے بہتر ایک مرد کے لیے گھر میں نفلی نماز پڑھنا ہے، اور یہ قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے تراویح کی، تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ قیام رمضان گھر میں کیا جائے۔
اس چیز کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کا اس میں پھر بڑا ایکسٹریم موقف ہے، وہ تو اسے بدعت سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف سنیوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے کہ پبلک کو یہ کہانی کرا دی کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے، تو یہ کون کہانی کروا گیا؟ صدیوں سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ابھی بھی کروڑوں عوام ان کی یہی کہتی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں، تو رفع دین ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں۔ یعنی وہ اسی طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے، یہ ویسے ہم نے ایک بیان دیا ہے، مزہ بھی لوٹ رہے ہیں ان بیانات کا، پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں علمی عدالت کے اندر تو مکر جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کیا ہوا۔ تو افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی قیام رمضان کی صرف ترغیب دلاتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر قیام رمضان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ بس یہ ترغیب دلایا کرتے تھے آپ علیہ السلام، اس کی کوئی فرضیت نہیں بتایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر سیدنا ابوبکر کا دور آیا اور یہ معاملہ اسی طریقے سے ان اٹینڈڈ چلتا رہا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے بھی ابتدائی کچھ سال اسی طریقے سے گزرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے، عبد الرحمن بن عبد القاری ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ رات کے وقت گشت پہ نکلا تو مسجد نبوی میں ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ٹولیوں میں نا قیام اللیل کروا رہے ہیں، ایک حافظ آگے کھڑا کیا، 8-10 پیچھے کھڑے ہیں، تھوڑے فاصلے میں دوسرے، اس طرح جن لوگوں کو قرآن زبانی یاد نہیں تھا تو وہ سنے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر میں ان کے لیے ایک امام مقرر کر دوں بجائے ٹولیوں میں پڑھنے کے ایک امام کے پیچھے پڑھ دیں۔ تو واپس آ کے انہوں نے پھر ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ ابی ابن کعب کو مقرر کیا جائے۔ وہ آیا نا 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک ابی ابن کعب بھی ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے۔ ان کو مقرر کیا کہ لوگوں کو قیام رمضان کروائیں۔ پھر چند دن بعد حضرت عمر مسجد نبوی، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی مسجد نبوی کے وزٹ پہ رات کو نکلے تو دیکھا کہ ایک امام ابی ابن کعب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سب لوگ ایک امام کے پیچھے کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ الفاظ ہیں جو اکثر وہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں، نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی اور بری بدعت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے، اس میں بدعت کہاں سے ہوئی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح نماز جماعت سے نہیں پڑھی؟ تو جو کام اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہو، اگر اس کو کوئی شخص روزانہ کرتا ہے وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے اس کو ایز اے سنت جاری فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تو وہی کا سلسلہ منقطع ہے، تو فرض ہونے کے چانسز نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے اس کو صرف فیسیلیٹیٹ کیا اور کہا اس کو یہاں لغت کے معنوں میں لیا جائے گا، اصطلاحی بدعت نہیں ہے، کتنا اچھا کام ہے، رینیو جو میں نے کر دیا۔ اور یہ وہ کہہ کر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا، یہ صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث ہے، یہ مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے مدنی پھول ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے۔ بس یہ کہ وہاں سے چلے گئے، یعنی مراد یہ کہ وہ حضرت عمر والی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کیا۔ حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے، لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا۔ اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے۔ حضرت عمر نے کبھی بھی اس کو ایز اے فرض کے طور پہ جاری نہیں کیا، جسٹ ایک مستحب کے طور پہ کیا، اور خود بھی وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے تو نہیں پڑھی وہاں پہ نماز۔ جب ہم یہ کہتے ہیں خود تو کوئی نہیں پڑھی ہے، کہتے ہیں دیکھو جی یہ حضرت عمر کو کہتے ہیں جی نعوذ باللہ، وہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ، سر جو انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز جو ہے رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے آخری پہر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں۔ تو حضرت عمر تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چل رہے تھے، ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سست ہوتے ہیں میرے جیسے، وہ امام اگر پڑھا رہا ہو قرآن اس کو آتا ہو تو ان کو سننے میں زیادہ بہتر لگتا ہے، اکیلے اٹھ کے کون ہارے کو قرآن بھی یاد نہیں ہوتا۔ ان پہ پھر وہ حدیث فٹ ہوگی جو جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، مشکات میں موجود ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس سے بھی آسان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کی تھوڑی دیر بعد مسجد میں ہی آ گئے اپنے دور خلافت کے اندر، حالانکہ شام میں بھی بڑا ٹائم پڑا تھا۔ تو مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو فجر بھی پڑھ لے اسے پوری رات کا قیام، آدھی کو عشاء کور کرے گی آدھی کو فجر۔ تو حضرت عثمان یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہ صحیح مسلم حدیث ہے، کہ میں جو عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے آ گیا ہوں نا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں، آدھی رات کا قیام حاصل کر لوں۔
अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक आसान तरीका है। लेकिन जिन लोगों को कुरान नहीं आता वो बेचारे क्या करें? जाहिर है कि वो फिर इमाम के पीछे पड़ेंगे, क्योंकि तरावी का मकसद रखते टपाना नहीं है, इधर मकसद जो है वो कुरान सुनना है। इसलिए आप देखेंगे इमाम तिरमिज़ी ने 806 नंबर हदीस के नीचे बहस की है कि इसकी रकतों के बारे में कितना इख्तलाफ है। बाज कहते हैं 20 हैं, बाज कहते हैं 41 है, और वो कहते हैं इमाम नंबल कहते हैं मैं इस पर कोई कलाम नहीं करता हूं। ठीक है, इमाम शाफी कहते हैं मैंने अहले मक्का को 20 के ऊपर पाया। ठीक है, अगरचे इसकी सनद बयान नहीं की इमाम तिरमिज़ी ने, क्योंकि इमाम तिरमिज़ी का तो इमाम शाफी से समा साबित नहीं है, वो तो अहमद बिन हंबल और के भी आगे इमाम बुखारी से के शागिर्द हैं। बहरहाल चले हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट उनकी ये बेसनद बात मान भी लें, तो दलील तो इससे ये साबित हो गया कि इमाम तिरमिज़ी खुद मानते हैं कि कोई इत्तेफाक नहीं है, ये नफली इबादत है, कोई जितनी मर्जी कर ले। हम ये कहते हैं बुखारी मुस्लिम में जो मायशा की हदीस है, रमज़ान या गैर रमज़ान 11 रकत मामूल थी, बुखारी मुस्लिम में मिलता है 13 रकत का भी मिलता है, 15 का भी 17 का भी नफली नमाज के तौर पर। अता इब्न अबी रबाह से 20 रकत भी साबित है, हमने कभी इस पर फतवा नहीं लगाया, बल्कि हमारे भाई जो 20 वाली में पढ़ते हैं हम कहते हैं 20 पूरी करके हैं ताकि कुरान का आप वो हिस्सा सुन के हैं। असल मकसद तो कुरान सुनना है। और अहले हदीसों को ज़्यादा तकलीफ होती है तो मैं उनको कहता हूं अबू दाऊद में हदीस सैयदना तलक बिन अली वाली उठाओ, अली बिन तलक वाली, जिन्होंने पहले क़यामुल लैल करवाया एक जगह, फिर घर गए, अपने गांव में वापस पहुंचे तो वहां लोग मस्जिद में इंतजार कर रहे थे, कहते हैं हजरत हम तो आपके इंतजार में बैठे हुए हैं, तो आप हमें क़याम कराएं। उन्होंने जाके दोबारा वहां क़याम करवाया, और जब वितर की बारी आई तो मुसल्ला छोड़ दिया और कहा कि मैंने नबी अलैहि सलाम से सुना था कि रात में एक दफ़ा ही वितर पढ़ सकते हैं, तो मैं वितर पहले पढ़े हूं, तुम अपना इमाम मुकर्रर कर लो, तो मैं वितर नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं कहता हूं अगर उन्होंने 8 पढ़ाए थे, उधर 8 इधर पढ़ाई, 16 ने फिर भी पढ़ी है ना उन्होंने, तो वो 11 वाली मिथ तो टूट गई ना। तो इसको ज्यादा झगड़ा ना बनाया जाए, लेकिन असल बात यह है कि इसका मकसद है कुरान सुनना। और सही मुस्लिम में हदीस है कि सबसे अफजल नमाज वो है जिसका क़याम सबसे लंबा हो। कितनी पॉइंट की बात है। अब जो 20 तरावी पढ़ रहा है उसका रकतें पूरी करने पर ज्यादा जोर होता है, क़याम मुख्तसर होता है। जो 8 पढ़ रहा होता है उसका क़याम के ऊपर जोर होता है और कुरान सुनने का मजा आता है। ये नेचुरल चीज है। और सही मुस्लिम की हदीस सपोर्टिव है कि सबसे अफजल नमाज वो है जिसका क़याम लंबा हो, तो क़याम में कुरान सुनना होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये इशू चल रहा है इस हवाले से, तो ये बड़ा नादिर मौका है कि आप घर वालों को सहरी से 1-1.5 घंटा पहले उठाएं और आखिरी पैर में पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकते तो इशा के साथ ही क़यामुल लैल घर में करवाएं। कई उफाज हैं जो इस दफ़ा क़यामुल लैल नहीं करवा सकेंगे अगर ये सूरत हाल हुई। अभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने 25 को अनाउंस करना है, पता नहीं अब हो सकता है रिलैक्सेशन आ जाए, वल्लाहु आलम। हम वर्स्ट कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है, उफाज अपने घर में क़यामुल लैल करवाएं, और जो लोग हाफिज नहीं है वो मुसलसल कुरान हाथ में पकड़ के क़यामुल लैल करवाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप करवा सकते हैं। सहाबा और ताबईन का अमल है। इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक क्लिप भी रिकॉर्डेड मौजूद है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 692 नंबर हदीस की हेडिंग में इमाम बुखारी ने तालीकन ये नकल किया है कि सैयदा आयशा का गुलाम था ज़कवान, जो उनको नमाज पढ़ाया करता था मुसहफ अपने हाथ में पकड़ के। लेकिन इमाम बुखारी ने इसकी सनद नहीं ली। इसकी पूरी सनद जो है वो सुनन कुबरा अल बैहकी में और अल मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में मौजूद है। उसके अंदर मौजूद है कि वो रमजान का क़याम करवाया करता था, और पूरी सनद के साथ है। तो इससे साबित हुआ कि इमाम मुसहफ पकड़ के भी क़याम करवा सकता है। अच्छा, एक दूसरी सूरत है जो आती है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शागिर्दों को इमामत पे फायज करते और खुद पीछे मुसहफ उठा के उनकी समात किया करते थे, उनकी गलतियां हाईलाइट करते थे। यानी सामे भी मुसहफ उठा सकता है, लेकिन हर बंदा ना सामे बढ़िया करे, ये बड़ा तरीका होता है लुकमा देने का। हर बंदे को नहीं है कि बाज़ वो मुतशाबे आयात आती है, खाम लुकमा दे देंगे, कंफ्यूज हो जाता है। वो कारी 1-2 आयात आगे जाके उसको खुद अंदाजा हो जाता है, वो वापस आ जाता है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वही सिर्फ लुकमा दें, अदरवाइज वो कारी फिर कंफ्यूज हो जाता है। और आप देखते हैं कि जगह लड़ाई भी हो जाती है। और वैसे अब कारियों के लिए छलांगे मारना भी मुश्किल हो गया। पहले जब हम छोटे छोटे थे, कारी बड़ी बड़ी 2-2 3-3 रुकुओं की छलांगे मार देते थे, जो कमजोर होता था निकल जाते थे, पीछे कोई सामने के साथ मिला होता था। अब हर बंदे ने वो टच स्क्रीन मोबाइल उठाया होता है, तो मेरे नजदीक वो भी जायज़ है। ज़ाहिर है मुसहफ के इक्विवेलेंट है, बल्कि उससे बेहतर है। मुसहफ के लिए तो वो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आता है कि वो ताबईन ने आगे फटे और डेस्क रखे होते थे, जब सजदे में जाने रखते थे उसके ऊपर वो रखते थे ताकि इसको जमीन में ना रखें, इसका अदब है ना। तो मोबाइल के लिए तो मसला ही नहीं है, वो आप उसी तरीके से उसको जेब में डाल लेंगे। लेकिन एयर फ्लाइट मोड ए ना तुम अपने मैसेज भी चेक करते रहो, एक काम नहीं होना चाहिए, एयर फ्लाइट मोड में रखें। और उसमें आप, और बेहतर है कि आप तर्जमा भी साथ पैरेलल में खोल लें, ताकि आप पैरेलल में अपना तर्जमा भी कवर करें, आपका पूरा का पूरा कुरान कवर हो जाएगा। कितनी बड़ी ये नेमत है। और इसमें फर्ज नमाज या नफली नमाज की कोई तखसीस नहीं है, अपनी असल में ये चीज साबित हो गई है। क्योंकि सही मुस्लिम में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम कहते हैं कि हमें नमाज पढ़ाया करते थे, और जब अल्लाह ताला की रहमत की आयात आती तो वो कुरान की किरात रोक के अल्लाह से दुआएं किया करते थे, रहमत की, जन्नत का सवाल करते थे। ये फर्ज नमाज के लिए सही मुस्लिम में।
اور جب جو ہے وہ عذاب کی یاد آتی تو آپ ادھر ہی قرات روک کے اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگا کرتے تھے. تو اس میں فرض و نفل کی کوئی تخصیص نہیں ہے, اپنی اصل میں چیز ثابت ہے کہ آپ اس طریقے سے دیکھیں کتنی کنسنٹریشن ہے, آپ کو تراویح پڑھنا آسان ہو جائے گا. ادروائز آپ کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سوائے طرز کے, بس ٹون کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں, اور بات تو اس میں ہوتا ہے کہ بس یا لمون تعلمون سمجھ آئے 20 منٹ میں 20 تراویحیں ختم ہو جائیں, حالانکہ اس کا مقصد تو قرآن سننا ہے. میرے خیال میں ایٹ لیسٹ تراویحوں میں 2 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے اگر آپ نے مصحف کا اتنا حصہ پڑھنا ہے کہ آپ ایک رمضان میں پورا قرآن مکمل کریں. اور آپ دیکھ لیں اہل حدیث کتنے آرام سے پڑھتے ہیں, عموماً 2.25 گھنٹے ان کے لگتے ہیں 8 تراویح میں. تو حنفی تو 2 دفعہ 20 پڑھ کے چلے جائیں تو اتنے وقت میں جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ مقصد نہیں نا. تو اہل حدیث کے آپ کو پتا کہ رات کا بھی شوق بھی ہے, پھر پڑھتے بھی سکون کے ساتھ ہیں, کچھ چھلانگیں بھی نہیں ہوتی ہیں, اور ہر دوسرے بندے نے موبائل اور مصحف, آپ حرمین میں بھی دیکھ لیں لوگوں نے مصحف اٹھائے ہوتے ہیں, وہ کاری غلطی کر نہیں سکتا, فوراً پکڑا جائے گا, ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کو یوٹیلائز کریں. میں تو کہتا ہوں یہ موقع آیا ہے کہ اپنے گھر میں آپ قیام اللیل کروائیں, ڈیسک رکھے سامنے, مصحف ہاتھ میں اٹھائیں یا موبائل میں آپ یہ قیام اللیل کروانا شروع کریں. اور پیچھے والے جو ہیں وہ بھی بے شک لے کے کھڑے ہو جائیں, ساتھ ترجمے والا قرآن ہو تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, آپ بڑا انجوائے کریں گے اس کو. تو میں تو کہتا ہوں اس موقع کو غنیمت جانیں, اور اس کی اصل کو سپورٹیو حدیث بھی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اپنی گود میں اٹھا کے, صحابہ کرام کہتے ہیں میں فرض نماز کی امامت کروایا کرتے تھے. جب آپ رکوع اور سجدے میں جانے لگتے تو اس بچی کو سائڈ پہ بٹھا دیتے, جب آپ قیام میں آتے دوبارہ اٹھا کے گود میں اٹھا لیتے. اور سنن نسائی میں اور مسند احمد میں تو سیدنا حسن حسین کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام ان کو اٹھاتے تھے, کندھے پہ سوار ہوتے تھے, نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, جب آپ رکوع میں جانے لگتے اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے, جب سجدے میں جاتے وہ پھر چڑھ جاتے اوپر, پھر آپ علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیتے, اور جب آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے اٹھنے لگتے تو یوں پکڑ کے سائڈ پہ کرواتے. بعد میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ گھر چھوڑ آتے ہیں, تو آپ کہتے نہیں ٹھیک ہے. تو یہ اصل موجود ہے کہ اگر بچوں کو نواسوں کو اٹھا کے آپ فرض نماز پڑھا سکتے ہیں تو سر مصحف اٹھا کے کیوں نہیں؟ یہ اس کی اصل ہے. یہ اس لیے کہ یہ احادیث کے اندر ہے. تو انہوں نے فقہ حنفی میں در مختار میں لکھا ہے کہ آپ کتا اٹھا کے اگر سر لکھا ہوا ہے, برا نہ بنائیو, کتا اٹھا کے وہ کہتے ہیں اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز درست ہے, لیکن اگر آپ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھیں تو نماز درست نہیں ہے, کیونکہ وہ حدیث میں ہے اور ہم نے ہر کام حدیث کے الٹ کرنا ہے. لیکن وہ لکھا ہے اس میں ایک وہ لکھا ہوتا ہے نا فائدہ فے ڈال کے, ٹھیک ہے. بعض لوگ وہ لکھتے ہیں نا, ایک مدنی پھول بھی ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ بہتر یہ کہ جب آپ کتا اٹھا کے نماز پڑھنے لگے تو اس کا منہ باندھ دیں, کیونکہ کتے کی تھوک ناپاک ہوتی ہے کہ وہ زبان ہی نہ مار دے. آپ کو اتنی کڑی ضرورت ہے کہ کتا چک کے نماز پڑھنی ہے, سائڈ سے مارو کتا, بھائی کتے کو باندھ دیں, وہ ٹنگ ٹنگ بھی کرتا رہے, انہوں نے کڑی تکلیف ہے, مسئلہ ہوتا ہے بچے کا. اور جناب بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں لمبی قرات کروں, لیکن میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی قرات مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو بچے کی تو پھر بھی امپورٹنس ہے. کتے کو اٹھا کے نماز, وہ کہتے ہیں کتے کو اٹھا کے پڑھیں تو ہو جائے گی, بچے کو اٹھا کے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی, اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے, وہ بابوں نے بتایا. تو سر اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا وکھرا جہاں اور, ٹھیک ہے. اس کا ایک اپنا وکھرا جہاں ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک جہاں ہوتا ہے, یہ وہ ہے جہاں جناب. تو یہ موقع کو غنیمت جانیں, اور میں یہ تو کہوں گا یہ قیام اللیل بہت بڑا موقع ہے اس وقت کہ آپ گھروں میں قیام اللیل کروائیں. اگر تراویح بندی لگتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ تراویح سے جان چھڑا لیں قیام اللیل سے. قرآن, اور ویسے تو پورا سال ہی قیام اللیل ہونا چاہیے. ابھی بھی کئی قاری حضرات ہیں جو یعنی جو جہری نمازیں ہیں ان میں پورا قرآن کور کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ فجر میں وہ کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سال تک پورے یعنی اگلے رمضان آنے تک قرآن یاد بھی رہے. سال بعد کھولیں گے تو کئی ایک آیات پھر بھول بھی جاتی ہیں, تو اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹینیوس اس کو کور کرتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس طرح کی کوئی بندی لگائی ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کو ایک اپرچونٹی سمجھیں قرآن کو گو تھرو کرنے کی. تو گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں, مسجد میں اگر نہ بھی ہوئی گھروں میں جماعت کے ساتھ کریں, خصوصاً جو بچے حافظ ہیں. لیکن وہی کوارنٹین میں ہی رہتے ہوئے, یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ دوسرے گھر میں جائے پھر ایشو اپنی جگہ رہے گا, اپنے اپنے گھروں میں رہے. دیکھ کے تو ہم قرآن پڑھ ہی سکتے ہیں نا. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورا مصحف کور کرنا ہے, جتنا آپ کے لیے آسانی ہے آپ وہ پڑھ لیں, ایک پارہ ختم کر لیں. میں کہتا ہوں سورہ بقرہ بھی اگر کوئی ترجمے کے ساتھ ختم کر لے پورے رمضان میں تو سر اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا. یہ تو آپ پورے رمضان کی بات کر رہے ہیں نا. الموطا امام مالک میں آتا ہے, بخاری میں تو آیا تھا نا کہ ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی. الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ آتا ہے, یعنی امام مالک نے سنا ہے امام نافع سے اور عبداللہ بن عمر سے
اور ایک اور گولڈن چین، یہ تو خیر حدیث دوسری تھی، یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں اس میں بھی جو صائب بن یزید جو ہیں صحابی ہیں، اور ان کا پوتا جو ہے نا وہ ان سے سماعت کرتا ہے اپنے دادے سے، اور اس سے امام مالک نے سنا ہے. بہترین گولڈن چین ہے کہ تمیم داری اور ابی بن کعب کو حضرت عمر نے ڈیوٹی لگائی کہ 11 رکعتیں رمضان میں پڑھائیں، اور اتنی لمبی قرات ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ختم سیری جب یعنی سیری کا جو ختم سیری کا وقت ہونے والا ہوتا تھا اس سے اس وقت کے قریب کہیں جا کے فارغ ہوتے تھے، اور بعض اوقات لوگ تھک جاتے تو لاٹھیوں کے سہارے قیام اللیل کرتے تھے، یعنی سیری کا بھی وقت بڑا تھوڑا ملتا تھا. یہ الموطا امام مالک میں ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو ان کے گلے کی ہڈی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے 20 شروع کرائی ہیں، تو الموطا امام مالک جو روئے عرض پہ سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے اس میں تو لکھا ہے حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی ہے. وہ کہتے ہیں جی 11 بھی تھی لیکن وہ 20 والی بھی آگے ایک روایت ہے، وہ روایتی منقطع ہے. یزید بن رمان نے تو حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا. پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ نے کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن ایک غریب ہو تو بدتمیز نہ بنو، پلے شے کوئی نہیں ہے. بخاری کہہ رہی ہے ابی بن کعب کی ڈیوٹی ہے الموطا امام مالک میں، امام مالک نے ترتیب سے حدیث لی ہے. پہلے تو وہ بخاری والی حدیث ہی ہے، لیکن امام بخاری سے پہلے لی انہوں نے حدیث، تو کتاب پہلے لکھی گئی کہ ابی بن کعب کی ڈیوٹی لگے، وہی عبد الرحمن بن عبد القاری والی حدیث جو حضرت عمر ڈیوٹی لگا کے تو چلے گئے وہاں سے. اور ابی بن کعب کا لکھا کہ انہوں نے 11 رکعت پڑھائی، اور اس میں الفاظ ہیں کہ امام 8 یعنی جب تراویح کی رکعت میں یعنی پڑھایا کرتے 11 رکعت پڑھایا کرتے تھے، اور سورۃ البقرہ امام جب 12 رکعتوں میں ختم کرتا تھا نا تو ہم اس وقت ریلیکس کیا کرتے تھے کہ یار 8 سکون ہے. ادروائز وہ ظاہر 8 رکعتوں میں کرتا تھا، 12 اس طرح بن گئی نا کہ 8 قیام اللیل کی ہو گئی، اور وتر کی 2 رکعتیں 10، اور 2 عشاء کے فرضوں کی 4 رکعتیں، تو یہ 12 رکعتیں اس طرح پوری ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اہل حدیث جو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اہل حدیث عشاء کے فرضوں میں کیوں قیام اللیل شروع کروا دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے. الموطا امام مالک میں سپورٹیو اس کو حدیث موجود ہے. تو صحابہ کرام تو جناب روزانہ سورہ بقرہ کے برابر پڑھتے تھے. تو سورہ بقرہ کتنے پڑھتا ہے؟ 2.5 پاڑے پڑھتے تھے، اور جا کے ساری کے قریب فارغ ہوتے تھے. اس کا مطلب یا لمون تالمون نہیں پڑھتے تھے، سکون سے پڑھتے تھے. اچھا میرا سوال ہے، برا نہیں بنانا آپ نے، یہ آپ کے بزرگ جو روزانہ 3 قرآن اور 8 قرآن رات کو پڑھتے تھے وہ کیسے پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام تو نہیں پڑھ سکتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کس کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن روزانہ رات میں پڑھے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی استطاعت کس میں ہو سکتی ہے؟ جن کا وکھرا جہاں ہو وہی کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر ہے. اگر یہ اپنے بابوں کے لیے کہنا کہ 24 ٹائمز وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس سے مراد 8 قرآن تو ہم مان لیں گے. بلکہ ترمذی میں تو حدیث ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کے فہم کا حق ہی نہیں ادا کیا. اور یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کو عربی آتی تھی. جنہوں عربی آندی ہی نہیں ہے وہ اگر روزانہ 61 قرآن 3 قرآن 8 قرآن، وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جناب ایک قرآن جو ہے نا دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں. کتنے ہو گئے؟ 60 30 روزے ہوئے، اور ایک تراویح بھی پڑھتے سب 61 ہو گئے. اور یہ عمومی عمل تھا ان کا، کیونکہ 29 بھی روزے ہوتے تھے. جب 29 ہوتے ہوں گے تو پھر 2 قرآن کم ہو جاتے ہوں گے نا، 59. مطلب کہانی ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے میں تو مسئلہ نہیں ہے. جو مرضی کہانی کراتے رہے جی، آپ جو مرضی لوگوں کو بتائیں. بہرحال یہ تراویح قیام اللیل گھر میں کروا سکتے ہیں، اور بلکہ یہ افضل ہے کہ گھر میں کیا جائے. اب کچھ تک باتیں سے ریلیٹڈ ہیں، میں وہ اشارتاً کر دیتا ہوں کہ یہ اگر یہ افضل تھی اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی تو یہ آپ کو کیوں نہیں بتائی گئی؟ اس لیے کہ یہاں پر پوری اکانومی اس سسٹم کے اوپر چل رہی ہے. کیونکہ اگر مسجد میں قیام اللیل کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو حفاظ چاہیے، حفاظ پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو مدرسے چاہیے، اور ظاہر ہے جب مدرسے بنیں گے تو مدرسے جو وہ کسی انکم کے اوپر ہی چلیں گے نا، تو ایک چندہ بک بھی چاہیے. اور پھر حال یہ ہوگا الٹیمیٹلی کہ وہ چندوں کے نام پہ حافظ تو شاید 10 نکل رہے ہوں لیکن 10,000 حفاظ کے برابر چندہ. یہ پورے کا پورا روٹی روزی کا نظام جو ہے نا وہ اسی سسٹم سے تحت چل رہا ہے. اور اگر یہ سمجھتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ان کو کہیں کہ حافظ قرآن کی کوئی ایک فضیلت مجھے قرآن و حدیث سے بتائیں جو چھڑے حافظ کی فضیلت ہو، جس کو قرآن کا حلال اور حرام ہونا نہ پتا ہو. جتنی حافظ قرآن کے فضائل ہیں وہ تو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے والی. ابو داؤد میں حدیث ہے، مسند احمد کے اندر حدیثیں ہیں، المسند الحاکم میں کئی حدیثیں موجود ہیں. تو آپ تو طوطے بنا کے نکال رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ عذاب کی آیات پڑھیں تو عوام کہتی ہے سبحان اللہ، اور وہ خود بھی جب ادھر آ کے وہاں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ تو نہیں پڑھیں گے، اللہم اجرنا من النار تو نہیں پڑھیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بلکہ مجھے اگلے دن وہ جو زاہد بھائی ہیں نا اسلام 360 والے، انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ اس طرح ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ علماء کرام سے میٹنگ کی. کہتے ہیں وہ آپ کے لیکچرز کی وجہ سے انورٹڈ قوما میں گمراہ ہوئے
اور کراچی کے اندر. تو کافی علماء کے پاس وہ گئے, انہوں نے کہا کہ جی میری ریکویسٹ ہے, میں آپ کو فائنانس تو کرتا ہوں, وہ کئی مدرسوں کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی, تو مہربانی کریں آپ نا صرف یہ چیز ایڈ کر لیں کہ حافظ قرآن کو اس وقت تک حفظ کی ڈگری نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ ترجمہ نہ ایک دفعہ کور کر لیں. ایڈی سادی گل ہے سرکار, کوئی بھی عالم تیار نہیں ہوا اس کے لیے. اچھا کرتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا یار میں مان نہیں سکتا وہ یہ بھی کہیں, وہ تو سیدھے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. کہتے نہیں کچھ سیدھے بھی ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یہ کام نہیں کرنا, یہ غلط ہے. تو میں نے کہا وہ جو دوسرے بھی کہہ رہے تھے نا, وہ شرم و شرمی کہہ رہے ہیں, اندر سے وہ بھی گالیاں نکال رہے تھے. وہ تو نہیں اس چیز کو حرام سمجھتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ترجمہ آ گیا تو پھر تو یہ ہمارے گھاٹے فٹ ہو جائیں گے. تو ایسے حافظوں کے اوپر اگر امیدیں لگائی ہیں نا ان کے ماں باپ نے کہ جی وہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے کہ ان کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج بنایا جائے گا جو سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی, تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور اس کے مطابق عمل کیا وہ صاحب قرآن بھی ہوا, اس کے لیے فضیلت ہے. وہ کہتا ہے جی لے جائے گا جی 7 بندے کتنے لے جائے گا 7 بھی. سب تو پہلے تو اپنے استاد نو لے کے جائے گا نا, جنہیں بغیر ترجمے اور تفسیر دے انہوں قرآن پڑھایا سی, جتنے بھی لے کے جانا سی. تو انہوں پتا ہے جو اس تو بغیر ہوئے گا تو کتنے جا رہے ہوئے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حافظ جتنے بن کے نکلتے ہیں نا, یقین کریں ان کے جب آپ دنیا میں کرتوت دیکھتے ہیں تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. عام بندہ اڈا بڑا شیطان نہیں بنتا جتنا حافظ بنتا ہے, یہ آپ نے اکثر سنا ہے. بلکہ کئی جو گنڈے ڈان ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ باقاعدہ بولے جاتے ہیں یار وہ حافظ بھی ہے, اور تاکہ دوسرے ڈان چھوٹے موٹے ڈر جان کے اچھا یار حافظ بھی ہے. اس کی وجہ ایک نیچرل وجہ یہ ہے کہ شیطان ان پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے نا, اس میں چانس ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ترجمے سے کھول کے پڑھ ہی لیں. بس میں نے اپنی زندگی میں یعنی اگر انسانوں میں شیاطین دیکھے ہیں نا, عام لوگ اور جو حافظ بگڑے ہوئے ہیں, سر توبہ توبہ کرو. آپ دیکھ لیں مولویوں کے بچے جب بگڑتے ہیں نا سر, بدماشوں کے بچے اس لیول پہ نہیں جاتے ہیں جس لیول پہ وہ جاتے ہیں. وہ جناب اگلی پچھلی ساری کسریں کر دینے, کیونکہ حافظوں کا تو کئی معاملات میں بڑی چھوٹی عمر میں مدرسوں میں ایکسپوئر ہو جاتا ہے. یعنی میں کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں, پھر یہ برا مانتے ہیں. تو اس لیے وہ تو بڑی ایک مشکل لائف سے گزرے ہوتے ہیں, پھر اللہ معافی دے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ پھر سارے اگلے پچھلے بدلے نکالتے ہیں. تو جی مختصر یہ ہے کہ جناب اس موقع کو غنیمت جانے, اس دفعہ تراویاں پڑھو, اور من امید ہے کہ اس دفعہ تو سمجھ کے پڑھو گے تو اہل یہ تراویاں تھوڑی قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا جی.